الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وحريصنا وحكيمنا وعزيزنا ورؤوفنا وغفورنا ورحيمنا ونفيسنا ونسيمنا وأنيسنا ومنيرنا وحسيننا وجميلنا وجمالنا ونصيرنا وناصرنا ومنصورنا وحفيظنا وحافظنا ومعصومنا وشهيدنا وشاهدنا ومشهودنا وطاهرنا وظاهرنا وباطننا وقاسمنا وكاملنا وفاتحنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلبهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی یہ دعوت پہ لاکھوں سلام مجھ سے بے بس کی دولت پہ لاکھوں درود مجھ سے بے کس کی قوت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام جانی ثاران بدر و حد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود
بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی ہمت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات سادات کرام، اور اس مبارک آستانہ شریف کے سجادہ نشین اور اس مبارک آستانے کے ساتھ جتنے حضرات عقیدت اور محبت اور احترام اور نسبت کا رشتہ لیے حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی مقدس بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے، اور عرص مبارکہ کی ہمیں ظاہری اور باطنی برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سماعت فرما رہے تھے محترم جناب نصر صاحب سے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ پھسل گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بیماری تو پتہ چل رہی ہے نا، تو بیماری کی وجہ بھی ہونی چاہیے کہ بیماری لگی کیوں ہے۔ صرف اس کی ایک ہی، ہزاروں وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں ملنگ ہوں، ایک وجہ جو سمجھ آئی ہے، جدی کنڈ تے صوفیاء دا ہاتھ نہیں ہوئے گا وہ رگڑیا جائے گا، کسی بھی موڑ تے آ کے وہ رگڑیا جائے گا جدی کنڈ ننگی ہوئے گی، صوفیاء دا ہاتھ نہیں۔ صوفیاء پھر ساتھ ساتھ بندے کے القابات ختم کرتے رہتے ہیں۔ صوفیاء کہتے ہیں نہیں نہیں تو مفتی تے ہیں، مگر اے دس نہ کہ تیرے اندر دی حالت کی ہے۔ باج فقیراں کسے نہ ماریا، بندہ مر جاندہ ہے، بندے دی میں نہیں مرتی، میں صرف اے فقیر مارتے ہیں، صوفیاء مارتے ہیں۔ صوفی کس کو کہتے ہیں؟ صوفی وہ ہوتا ہے جسے بڑا غیرت مند کوئی نہ ہو۔ ہمارے ہاں یہ تصور ہے صوفی وہ ہے جو بولے ہی نہ، چاہے حضور کی عزت پر حملہ ہو، صحابہ کی عزت پر بات آ جائے، اہل بیت کی عزت پر بات آ جائے، بات ہی نہ کرے، کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے جی۔ حضور داتا صاحب نے لکھا ہے کہ اس کائنات کے سب سے بڑے صوفی صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی۔ تو جڑا بندہ اپنے آپ نو صوفیاء تو بے نیاز کر دے گا، کہے گا مینوں کوئی لوڑ نہیں پیراں کی، کہے گا میں آپ ہی پڑھ لکھ کے مینوں عبارتاں آ گئی، کتاباں آ گئی، مینوں دم درود آ گیا، ہن مینوں پیران دی لوڑ کوئی نہیں، مرشد کی ضرورت نہیں، اور رگڑیا جائے گا۔ اور جڑا انہاں دے لڑ لگ کے رہے گا، کتا بھی ہوئے گا دوزخ وچ نہیں جائے گا، جنت وچ جائے گا۔ میں زیادہ تقریر کا عادی بھی نہیں ہوں، جہاں اللہ والے بیٹھے ہوں وہاں کم بولنا چاہیے، یہ نہیں کہ بندہ مائک نوں چمٹ جائے چھڑے ہی نہ، دو باتیں ہی ہوں، کام کی ہوں، یاد رہ جائیں۔ قرآن شریف کا ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ 15ویں سپارے میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورہ کاف۔ کاف کا معنی ہے غار۔ سرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک سر پھرا بادشاہ آیا،
آپ کی امت میں ایک پاگل بادشاہ انہیں آ کے نواں ہی کام کیتا. انہیں لوگوں نو کہے کہ تسی بتاں دی پوجا کرو. جڑا نہیں سی کردا او دی دوڑ لا چھڑدا سی. پھر آلے حق ہر زمانے میں ہوتے ہیں جی. بندے دو طرح دے ہوندے ہیں. ایک ہوندا ہے درے یار والا, ایک ہوندا ہے دلے یار والا. درے یار والے پھر وہ جدھر کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا لہٰذا یہی ٹھیک ہے, کیونکہ اگر ان کی بات نہیں مانیں گے تو ہم وفاقی وزیر نہیں رہیں گے. یہ درے یار والے لوگ جنہیں لایا گلی ادے نال ٹر چلی. اور دوسرے ہوتے ہیں دلے یار والے. دلے یار والے وہ ہیں جو کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا پھر بندہ بابے کو چھوڑ کر جائے کیوں. اچھا یہ بابا کس کو کہتے ہیں؟ صرف بوڑھے آدمی کو بابا نہیں کہتے. پوچھا گیا بایزید بستامی سے بابا کون ہوتا ہے؟ فرمایا الوصول الی الرسول, ہاتھ پھڑ کے حضور دے قدموں چ پہنچا چھڑے سمجھ لو بابا ہے. حضور کے قدموں میں پہنچاتے. جیسے ہمارے بابا ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی, ہم قادری فقیر ہیں. غوث پاک جمعہ پڑھا رہے ہیں, 37 سال آپ نے جمعہ پڑھایا جی, 37 سال. اور میں بغداد شریف دیکھ کر آیا ہوں غوث پاک کا مدرسہ جہاں پہ آپ جمعہ پڑھاتے تھے. میری کیا اوقات کمینہ, مالکہ نے بلا کے تے اپنے ٹکڑے عطا فرمائے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما رہے ہیں تے پہلی صف دے اندر بندہ بیٹھ کے ستا ہے. ایتھے خطیب دے سامنے کوئی چون تے کرے, جو مائک نہیں نہ مار سکے گا آپ ہی ٹر جائے گا. میں انی دوروں آیا تے میرے سامنے وہ بندے بٹھائے نے جڑے فرنٹ سیٹ تے بیٹھ کے ستے. خطیب ہے نا خالی, اس لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پہ توجہ گئی تو آپ نے تقریر اپنی چھوڑ دی اور ممبر شریف سے اتر کے اس کے سامنے یوں بیٹھ کے درود شریف پڑھنا شروع ہو گیا. بغداد شریف میں آپ مسجد شریف کے باہر والے آتے میں تشریف فرما ہے, کوئی ادھر ہے. اگر یہ صرف اس کا ایک بٹن ہے جی آن, یہ آف ہو جائے تو سب تک آواز نہیں جائے گی, مشکل ہو جائے گا بات کرنا. اور یہاں 100-150 بندہ تقریباً ظاہری طور پر, باقی اللہ کی مخلوق کی تو بات ہی ہو رہی. آج سے 1000 سال پہلے حضور غوث پاک جب تقریر کرتے تھے سامنے 50,000 بندہ بیٹھتا تھا. کتنا جی؟ 50,000 بندہ جی. اور جیڑی آواز پہلی صف تے بہن والے نو آندی سی وہی آواز آخری بندے نو بھی آندی سی. ایک بندہ آ گیا جو مسلم علمی کتابی کوئی جیلم سے اٹھ کر آیا ہے, کوئی اس طرح کا کوئی باگڑ بلا آ کر کہنے لگا کہ غوث پاک میں ایک بات پوچھنی. آپ نے فرمایا دسو جی. کہا جی آپ 50,000 بندے میں سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, سب تک آواز کیسے چلی جاتی ہے؟ آپ نے جڑا جواب دیتا, آپ نے فرمایا میں ہوں عبد القادر اور پہنچانے والا ہے قادر, تو وچوں خواہ مخواہ کتھوں آ گئے. میں تو پہنچا ہی نہیں رہا, مگر میں عبد القادر ہوں اور پہنچانے والا قادر. آپ ادھر سامنے درود شریف پڑھنا شروع ہو گئے تھے. خاص جڑے لوگ سے انہوں نے پوچھا حضور کی ہویا؟ فرمایا بابا ساڈی تقریر سن دے سو گیا تے انہوں حضور دا دیدار ہو رہا ہے. یہ ہوتے ہیں پیر, اس کو حضور کا دیدار ہو رہا ہے. ان کا جی تانوں کیویں پتہ چلیا؟ فرمایا اے خواب وچ ویکھ رہا میں حقیقت وچ ویکھ رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدر, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ. اے خواب وچ ویکھ رہا سی حقیقت وچ ویکھ کے کہہ رہے ہیں کیا پیش کروں تم کو, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہارا. بابا وہ ہوتا ہے جی. 7 فقیر تھے جی, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی امت میں, تو انہوں نے انکار کر دیا جی. ہم نے
بتوں کی پوجا نہیں کر. چھاپے پینا شروع ہو گئے, کریک ڈاؤن ہویا جی, پھڑ لو پھڑ لو پھڑ لو. یہ 7 ہیں جی. اسلام کا روب ہوتا ہے, حق کا روب ہوتا ہے جی. جیسے ہمارے قبلہ امیر محترم جب پہلی پیشی پر آئے تو 600 پولیس والا تھا جی. ایک بندے نو لے کے آنا 600 پولیس والا. پاکستان اج تک کسی وڈے تو وڈے وزیر دی سیکیورٹی چ نہیں ہویا, پہلی پیشی تے 600 پولیس والا. پھڑ لو پہ یہ جناب. کیوں؟ محمد عربی کا غلام آ رہا, 27 سال کا نوجوان آ رہا ہے. خطرہ کتنا ہے, ہتھ کڑیوں میں خطرہ لگا ہوا ہے. اصل بات یہ ہے کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں, آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں. اپنا قلعہ تگڑا ہوئے تے بندے نو دوسرے پنڈوں جا کے دودھ نہیں منگنا پہنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فقیر درویش وہ کہنے لگے اسی نہیں عبادت اسی پوجا نہیں کرنی نہ تھی. بادشاہ نے پلساں پہ چھڑیاں. وہ گئے باہر گزر رہے تھے تو دیکھا کہ غار آئی. کہ قرآن شریف کا واقعہ ہے, اور وہاں بکریاں چرانے والا ایک آدمی تھا, اور بکریوں کے پیچھے ایک چھوٹا سا کتورا بھی تھا. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ جان بچانا یہ فرض ہے جی, اور حکمت کے تحت اگر کوئی روح پوش ہوتا ہے تو وہ قرآن کی روح سے بھی غلط نہیں ہے. تو خیال آیا کہ چلو ہم غار کے اندر چلے جاتے ہیں, تو بعد میں پھر چلے جائیں گے, جب یہ دفع ہو جائے گی پولیس تو چلے واپس آ جائیں گے. اچھا اندر جانے لگے تو ان کی نظر پڑ گئی اس کتورے پر. تو خیال آیا کہ جیسی ہوں اندر جاؤں گے پونکے گا کتا, کتیاں دا کام جے پونکنا ہویا, اے پونکے گا تے پھر بادشاہ نو پتہ چل جائے گا, پھر وہ اپنے بندے بھیج کے تے سانو غار چو کڈوا لے گا. خیال آیا جناب, اس کتے کو پتہ چل گیا. یہ فقیر یہ بات سوچ رہے, کتے نو پتہ چل گیا. تو کتا رب نو کہندا یا اللہ مینوں زبان دے, میں انہاں ولیاں نال گلاں کرنی. اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دے دی. تو کتا ان کو دیکھ کر کہتا ہے لا تخشوا من جانبی. امام رازی نے لکھا, قرآن کی تفسیر میں موجود ہے, لا تخشوا من جانبی, پریشان نہ ہو میری طرفوں تانوں ٹینشن لین دی لوڑ نہیں ہے. لا تخشوا من جانبی, ٹینشن فری ہو جاؤ. کتا میں ضرور ہاں مگر میں وابی نہیں ہوں جڑا رب دے ولیاں نو بھونکدا وا. کتا ضرور ہاں مگر میں وہ نہیں ہوں جو اللہ کے محبوبوں کو بھونکتا ہوں, بلکہ انا احب احبا اللہ, میں او کتا ہاں جڑا رب دے ولیاں نال پیار کردا وا. جاؤ نامو جا کے سو جاؤ تسی, انا اورثکم, پیرا فقیر دے گا. 309 سال ستے رہے جناب. کتنے؟ 309 سال ستے رہے اصحاب کہف. اور قرآن کہندا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ اذا طلعت, قرآن کہندا ہے کہ 309 سال او ستے رہے تے سورج جدوں نکلدا نا تے او اعلی حضرت کہتے ہیں تھوڑی سی اپنا پہلو بدل کر نکلتا کہ کدھر روشنی اندر نہ چلی جائے. تے چند بھی جدوں طلوع ہوندا ہے تے چند بھی نہ جی تھوڑا جا نیواں ہو کے پراں ہو کے ٹر جاندا کہ کدھر اندر روشنی نہ چلی جائے, جدی وجہ تو اصحاب کہف پریشان نہ ہون. 309 سال اے اندر ستے رہے تے کتا باہر پہرا دیندا رہا, تے جس طرح بیٹھا سی نا کتا انج کر کے, رب نو او دے بہن دی ادا اتنی پسند آئی انہوں قرآن بڑا چھڑے. اور کیا کہے, باہر بیٹھ کے کوئی وظیفہ پڑھے انہیں, کہنے لگا نہ میں پھونکاں نہ میں ٹونکاں نہ میں شور مچاواں, نیکاں دے سنگ رل کے کدرے میں بھی بخشیا چاہوں. اور اج بھی اتھے نے جناب. ہن دن قیامت دا ہوئے گا جناب, کتا جنت ہی جا رہے کہ جنت رب نے کتے واسطے بنائی, لیکن نہیں, خالی کتا نہیں. رب قرآن وچ کی کہندا ہے وَقَلْبُهُمْ, ان کا کتا, ان کا کتا, کوئی ہو تو جائے پہلے, ان کا کتا
قیامت والے دن جنت میں جا رہا ہوگا. جڑا اصحاب کہف دا کتا ہے وہ جنت ہی جا رہا ہوئے گا تے جڑا کہندا ہے میں کتا پاک رسول اللہ دا میں کتا پاک رسول اللہ. انی گل ہے جناب, ان کا کوئی ہو جائے, ان کا کتا, اسی لفظ پر ساری زندگی آپ سوچتے رہیں, آپ کو لطف آ جائے گا. وَقَلْبُهُمْ, ان کا کتا. اور اعلی حضرت بھی کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے, اے نکا جا مولوی ہوندا تے 1.5 کلومیٹر تے القاب ہوندے لمبے 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 فلانا فلانا فلانا, مولوی نہیں سنبھالیا جاندا. اعلی حضرت کو پوچھا گیا جی تہاڈا تعارف کی ہے؟ آپ نے فرمایا میرا تعارف کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے, تجھ سے کتے ہزار پھرتے, احمد رضا تیری گل ہی کوئی نہیں. تو یہ بس صوفیاء تو جناب بے نیاز نہ ہونا, کوئی رستے چ فقیر مل جائے, کوئی اللہ دا نیک بندہ مل جائے. وہ بار بار عقیدے کی بات ہو رہی تھی, تو خالی عقیدے کا مطلب ہوتا ہے, یہ بھی تے ذہن وچ ہونا چاہیے نا, عقیدہ کہندے کینوں ہے. عقیدے دا مطلب ہوتا ہے گانڈ مارنا, اس کو عربی میں عقیدہ کہتے ہیں, گانڈ مارنا. یہ عقد, گانڈ مار چڑھنا عقیدہ. اے میں گانڈ ماری ہے, میں کھول لواں گا, ذرا زور نال لاواں گا تے پھر تسی کہو گے جی ہاتھاں دیاں لائیاں منہ نال کھولنیاں پیندیاں. تو اگر کوئی سید زیادہ گرا لگا دے تے پاویں 10 بندے مل کے کھولنا چاہون نہیں کھول سکتے. کوئی اللہ دا بندہ لا چھڑے گانڈ کوئی بھی نہیں کھول سکتا. تے جے دی عقیدے دی گانڈ صدیق اکبر نے ماری ہوئے او کیویں کھول سکتا؟ مولا علی نے گانڈ ماری ہوئے تو بندہ سج او رافضی کیویں ہو سکتا ہے, خارجی کیویں ہو سکتا ہے, اور ناسبی کیویں ہو سکتا ہے؟ اس لیے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں میں ہر بندے نو عاشق رسول مندا ہی نہیں, کہندے سارے نسی عاشق رسول. علامہ فرماندا میں صرف اس بندے نو عاشق رسول مندا واں جڑا حضور جانے جانا دے نال ہنج پیار کردا ہے جویں یار غار نے کیتا یا حیدر کرار نے کیتا. کتا اصحاب کہف نو نہیں بھونکیا تے جڑا اصحاب رسول نو بھونکے, اصحاب کہف نو نہیں بھونکیا کتا تے جڑا اصحاب رسول نو بھونکے, اور پھر صدیق اکبر نو بھونکے. ویسے بھی بس یہاں رکھ دیں. دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کدھر ہے؟ اصل ہم نے یہاں آنا تھا نا, اب لوکیشن بھی بھیجی گئی اور پھر ساتھ سنگی لینے کے لیے بھی چلے گئے. لوکیشن کبھی کہتی ادھر جاؤ ادھر جاؤ, اتنے کلومیٹر ہے, لوکیشن بتاتی ہے. صدیق اکبر کا مزار, اس کی لوکیشن پہلو مصطفیٰ. لوکیشن کیا ہے؟ پہلو مصطفیٰ. اور کہاں سلایا ہے؟ اپنے ساتھ, اپنے پہلو میں. کیوں؟ تاکہ ساری دنیا کو پتا چل جائے اگر کوئی کالا میرے ابو بکر دے خلاف بھونکتا ہے تو سن لے, یہاں اس کی گالیاں آتی نہیں, یہاں صرف عاشقوں کا درود اور سلام آتا ہے. بس بے ادبی نہ کرنا جی. صحابہ دی تے توبہ توبہ, اہل بیت دی کروڑ واری توبہ. جنہوں سیدہ دا حیا نہیں ہوتے تو وڈا بے حیا کوئی نہیں. میں اپنے ساتھیوں کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جب سیدہ پاک کا نام لکھتے ہو نا تو جڑی قلم نال نہ لکھ دے ہو نا اس قلم دے ہوتے بھی پردہ پایا کرو. توپ کے نو نہیں چنگی لگ دی, تو پہ تسی جے بیٹھے ہو تو توپ چنگی لگ دی ہے. حالانکہ پرونے جڑے ہوندے نا جی, پرونے دا خیال کیتا جاندا ہے. مثلا میں آ کے ایتھے بیٹھ گیا ہوں, تسی سارے اکثر توپے بیٹھے سو, چنگی گل ہے, میں آپ کی برائی نہیں کر رہا, توپ چنگی ہے. لیکن کیا شان ہے سیدہ پاک کے پردے کی, ساری زندگی آپ دی چادر مبارک نو سورج ویکھ ہی نہیں سکیا. توپ سارے نو چنگی لگ دی ہے. سائنس بھی کہتی ہو توپ لینی چاہیے, مگر ساری زندگی سیدہ پاک تو سیدہ پاک ہے, آپ کے آنچل اور آپ کی چادر کو سورج اور چاند نہ دیکھ سکتا. اور بلکہ سورج چاند تو رہے ایک طرف, بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت.
علامہ اقبال فرماندے جے میری گردن دے اندر حضور دی شریعت دی رسی نہ ہوندی تے میں پھر کعبے دا طواف کٹ کرنا سی، سیدہ پاک دے مزار دا طواف زیادہ کرنا سی. اس لیے حضور بس صوفیاء دے نال اپنی سنگت لا کے رکھو جی. اے بندے نو او ہو شہنشاہ نقشبند بڑے سونے سناب انج رہندے سن جی زیادہ تر حضرت سید بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی ایسے آپ لنگ رہے سن تے ایک بادشاہ دی بیٹی ملکہ او اپنی سہیلیاں نال تے کنیزاں نال سیر تے نکلی سی. صوفیاء سے بے نیاز نہیں ہونا جی، بس یہی بات میری ختم ہو رہی ہے. صوفیاء سے بے نیاز نہیں ہونا. جو صوفیاء سے بے نیاز ہوگا وہ کسی نہ کسی جگہ پر رگڑا جائے گا، اور صوفیاء کے قدموں میں رہے گا. صوفیاء اس کے نفس کی پٹائی کرتے رہیں گے. حضرت سلطان العارفین سے کسی نے پوچھا حضور نفس امارہ کو مارنے کا طریقہ کیا ہے؟ نفس امارہ وہ نفس ہے جو ہر حال میں انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، جڑا انسان نو مسیتے آن ہی نہیں دیندا، چنگے کم کرن ہی نہیں دیندا. کہ بڑی عمر پئی ہے، ہڈیاں کمبن تے گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجی بھی بدیوں باز نہ آئو جیو اے جوان. تو سلطان العارفین سے پوچھا گیا حضور نفس امارہ کیسے مرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کامل پیر دا سایہ پہ جائے نفس امارہ مر جائے. کامل پیر مرشد دا سایہ پہ جائے بندے دے ہوتے تو نفس امارہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ جتنے آپ کو میں کرتے ہوئے نظر آتے میری تحقیق کی ہے تو میں شمشیر ہوں تو میں حجت ہوں، انہوں دا نفس ہی نہیں مریا تھا. انہوں نے کرنا کی ہے، ان کی میں ہی نہیں مری. جدوں تک گل بندی نہیں جدوں تک میں نہ مرے بندے تھی. وہ گھڑے سے کسی نے پوچھا تو ٹھنڈا کیوں رہنا ہے؟ کڑا مٹی دا کڑا، انہوں نے کہا تو ٹھنڈا کیوں رہنا ہے؟ انہوں نے کہا میرا ماضی بھی مٹی سی، میرا حال بھی مٹی ہے، میرا مستقبل بھی مٹی ہے، تو میں نو ٹھنڈی چنگی لگ دی. حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرماتے تو علامہ اقبال علیہ رحمہ کے پاس ایک بندہ آیا لاہور میں. 3 دن تک آپ اس کو سمجھاتے رہے. وہ کہ میں حضور نو حاضر ناظر نہیں مندا تے گرمیاں دا موسم تے. آپ نے فرمایا اچھا خیر تیرے منن تو نہیں منے گا تے کیڑا کوئی فرق پینا ہے؟ وہ کہے مینوں منواؤ، تسی زبردستی مینوں منواؤ. تے آپ نے دلائل دیتے مگر او دی سوئی اوتھے اڑی رہی. 3 دنوں تو بعد آپ نے فرمایا ٹانگے تے بیٹھ آ میں تینوں پھر کسی فقیر کو لے کے چل. حضرت صاحب کی بارگاہ میں پہنچ کے آپ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، جون جولائی کا مہینہ. آپ نے پوچھا ہی نہیں کتوں آئے ہو. باہر نکل کے تے او دے وال ویکھ کے تے فرمایا ایک تے اپنا ہی آیا ایک باہر لایا نے. ایک اپنا ایک باہر لائے تے اے گرمی بڑی ہے تے اے دے اینو پانی پلاؤ، اے دے ریڈیٹر دے اوتے پانی سٹو، اینو ٹھنڈ دیو. او سنگیاں نے بیلیاں نے مٹی دے پیالے دے اندر پانی پیش کیتا تے او پین لگیا تو انہوں پیالے دے اندر مدینہ شریف نظر آ رہے. آپ نے فرمایا او کوے ایک ہی ہو گیا. فرمایا بس صرف تینوں دسنا سی جے میں تینوں پیالے دے اندر مدینہ وکھا سکدا تے مدینے والا تینوں نہیں ویکھ سکدا. اس واسطے صوفیاء دے نال اچھا میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ صوفی کون ہوتا ہے. صوفی وہ نہیں ہوتا جو چپ ہوتا ہے، صوفی وہ ہوتا ہے جو حضور کی عزت پر ایسی بات کرتا ہے کہ کائنات کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. صدیق اکبر نے چنڈ مار چھڑی اپنے والد نو. امام واحدی نے لکھیا ادو آپ دے والد جی مسلمان نہیں سن ہوئے اور چنڈ اتنے زور دی ماری کہ آپ دا پیو زمین تے ڈگ پہ زمین تے آ گئے. اور صدیق اکبر کا وزن زیادہ نہیں ہے جسمانی وزن، 60 62 63 کلو آپ کا وزن ہے. صحابہ میں سب سے کمزور جسم والے ہیں صدیق اکبر. لیکن حضور نے فرمایا کہ اگر پوری امتاں دا ایمان ایک ترازو چ رکھ دو، صرف ابو بکر دا ایمان ایک ترازو چ رکھ دو، انہاں دا ایمان وزنی ہو جائے گا. تے چنڈ مار چھڑی. حضور دی بارگاہ وچ مسئلہ پہنچ گیا جی تسی کہندے اوف نہیں کہنا تے ابو بکر نے اپنے پیو نو چنڈ مار چھڑی. پوچھا کیوں ماری ہے؟ آپ نے عرض کیتا واللہ لو کان السیف قریبا منی لقتلته. حضور چنڈ تاں ماری ہے میرے کول تلوار نہیں سی ہوئی، تلوار ہوندی تے میں دوڑ لا کے رکھ چھڑنی سی، تلوار ہوندی میں توڑ لا دینی سی. یہ ہوتا ہے جی صوفی. حضور کی بات آئے تو اپنی آپ سے باہر ہو جائے. اور
اسی لیے تو اقبال کہتا ہے سوزے صدیق کو علی از حق طلب. تانوں ناموس رسالت دا مسئلہ نہیں سمجھ آندا تے ساڈے وال کیوں بکواس کر دے اور رب دی بارگاہ چ اکھاں بند کر کے کہو یا اللہ جڑا سوز صدیق پاک نو تے مولا علی نو دتا سی او دا کوئی ایک ذرہ سانو بھی عطا فرما دے. وہ ایک ذرہ مل جائے گا پھر تانوں دسن دی ضرورت نہیں پائے گی کہ بتائیں جی مجھے جانا چاہیے یا دھرنے میں یا نہیں جانا چاہیے, ادھر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. پھر عشق آپ کو خود کہے گا ہاں ہاں فیض آباد بھی جانا چاہیے, ایم اے او کالج بھی جانا چاہیے, رانا ٹاؤن بھی جانا چاہیے, سادوں کی بھی جانا چاہیے, وزیر آباد بھی جانا چاہیے. کہ ساڑھے سنگی تے کہندے سن حضور کسی طرح مرکز سے ہمیں اجازت لے کر دیں, ہم وزیر آباد سے 2 کلومیٹر آگے چناب جانا چاہتے ہیں. میں کیوں جانا ہے؟ کہندے سن صرف ایک گل واسطے جانا چاہندے ہیں, صحابہ نو دریائے دجلہ نے رستہ دیتا, ویکھ دے لبیک والے نو دریائے چناب رستہ دیندا کہ نہیں دیندا. اتنی بات ہے جناب. صوفی وہ ہوتا ہے جو حضور کی عزت پر بات کرتا ہے اور ایسی بات کرتا ہے ہلا کے رکھ دیتا ہے. یہ کیا ہے جی ایک جملہ جی کہ مالک کان نہیں لگن دیندے, یہ کیا, یہ کوئی بات ہے جی؟ ایک جملہ ہے جی, مالکاں نو نوکرن دی کمی کوئی نہیں, جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑتے, دور دور کتے ہو. کیا ایک جملہ ہی ہے نا. تسی پنڈا تھامچ نہیں کہندے کتا بار بار آ رہا ہے, تسی انہوں کہندے وہ دور دور کتیا. تو جب بابے نے کہا تو پوری دنیا میں مشہور ہو گیا. کیوں؟ بابے دے کہن تے مشہور کیوں ہویا؟ فرمایا خالی بابا بابا نہیں, اے دے کول زبان فرید والی ہے, اے دے کول زبان فرید والی ہے. اس لیے آپ صوفیاء سے محبت کریں. اور پیر وہ ہوتا ہے کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہو. جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے تو پیر کہاں سے ہوگا؟ عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے. عقیدتاں بعد ہی چونیاں, پہلے عقیدہ ویکھیا جاتا ہے. اور اللہ دا شکر, اچھا کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جی انہیں رجوع کرنا پڑا جی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ساڈے بابے نو کدی لوڑ ہی نہیں پئی جناب. کیوں؟ اس لیے کہ بابے نے کبھی کہا ہی نہیں میری یہ تحقیق ہے. بابے نے جدو گال کی تھی بابے نے کہا امام محمد رضا خان یہ کہتے ہیں. بابے نے اپنی بات ہی نہیں کی بلکہ کوئی کرتا تھا. ایک مرتبہ استاذ آپ سب تشریف فرما تھے اور استاذ قبلہ حافظ عبدالستار صاحب سعیدی, اور استاذ آپ صاحب بابا جی کی تعریف کر رہے تھے مائک میں نا, تو بابا جی نے نا دوسرا مائک پکڑ کے فوراً کہہ دیا تاجدار ختم نبوت. اپنی گال ہی نہیں کرن دیتی, بلکہ خطیب تو کہتا ہے نقیب کو زیادہ پیسے دیتا ہے, 2-4 اور لا چھڑ. بابے نے کہا نہیں اپنی بات نہیں ہے جی. جدو مالکان دی گال کرو گے پھر انشاءاللہ تانوں رجوع نہیں کرنا پائے گا. جدو مالکان دی گال کرو گے تاڑے کولے مالک غلطی ہون ہی نہیں دین گے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انواع محبت عطا فرمائے, اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی محبت عطا فرمائے. یہ خالی قبریں نہیں ہیں جناب. کہتے ہیں قبروں کے اوپر چادر کیوں چڑھاتے ہو؟ سردی لگتی ہے. تو میں نے کہا غلاف کعبہ کیوں چڑھاتے ہو خانہ کعبہ کے اوپر؟ کیا خانہ کعبہ کو سردی لگتی ہے؟ پورا سال تیار ہوتا رہتا ہے جی, سونے کے تاروں کے ساتھ تیار ہوتا ہے, تو کیوں چڑھاتے ہو؟ کہتے وہ اس لیے چڑھاتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے یہ گھر دوسرے گھروں سے ممتاز ہے. تو میں نے کہا ہم بھی چادریں اس لیے چڑھاتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے یہ مردودوں کی قبریں نہیں ہیں, یہ رب کے محبوبوں کی قبریں. اور ہر ایک کی قبر پر چادر بھی نہیں چڑھائی جاتی. ہاں جا کر دیکھیں جی ڈی ایچ اے کا قبرستان, آپ کو فاتحہ پڑھنے والا بندہ نظر نہیں آئے گا. بیریا ٹاؤن جا کر دیکھیں ایک بندہ تو فاتحہ پڑھن والا نظر نہیں آئے گا, پیو دی قبر دے ہوتے بھی. لیکن اسی لاہور کے اندر آپ داتا صاحب کے مزار پر چلے جائیں, مرکز رحمت للعالمین میں چلے جائیں, غازی علم الدین شہید کے پاس چلے جائیں, صبح بھی سلام اور رات کو بھی سلام. کیوں؟ بات صرف اتنی ہے کہ جنہ یار خرید نہ کیتا مولوی ہونے پلے, ایتھے اوتھے دو ہی جہانی پینے انہوں نے کھلے, تو جنہ یار خرید جا کیتا مولوی نہ ہونے پلے. استاذ گرامی پر تو نماز معافی معذور ہے نا, تو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے. نماز کے اندر رخصت ہے جناب. جڑا بابا صحیح طرح نماز نہیں پڑھ سکتا اس بابے نے ساری دنیا نو حضور دے سامنے بیٹھ دا وال سکھا چھڑیا جناب. ایک سنت نو زندہ کرو تے 100 شہیداں دا ثواب ہے, تے جنہیں حضور دی پوری امت زندہ کر چھڑی.
یہ ہوتے ہیں صوفی جناب. ہم تو ان صوفیاء کی بات کرتے ہیں جی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں تادم آخر بلکہ دنیا اور آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ ٹی ایل پی کے ساتھ رکھے جناب. قیامت والے دن تو منظر ہی اور ہوگا جی. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار. اے ساڈے بچے نو شعر یاد ہیں, اے بھی بابے دا فیضان ہے شعر اننے او کھیسن تے منڈیاں نو یاد کروا کے. اور ایسا حج زحمت بے جا کے سوا کچھ بھی نہیں, عشق اگر محکم نہ ہو احمد مختار کے ساتھ. ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعتِ رنگی گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس آستانے کو تعصب قیامت آباد رکھے اور عقیدہ اہل سنت پر سجادہ نشین اور ان کے تمام جو رفقا ہیں متوسلین ہیں, اللہ تعالیٰ اس عقیدے پر سلامت رکھے. وما توفیقی اللہ.